الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، عقیدے کے تعلق سے، حق و باطل کے پہچان کے عقیدے کے تعلق سے ہم اور آپ نے کل دو عقائد سماعت کیے، یعنی کہ کون حق عقیدہ ہے اور کون باطل۔ کل کے روز میں ہم نے وہ سماعت کیا، جیسا کہ کل یہ بتایا بھی گیا تھا کہ اسے 20 عقائد بیان کیے جائیں گے۔ تو آج ہم 3 اور 4 نمبر کے عقائد سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ سماعت کریں، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ عقائد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی سبھی مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب یعنی ہمارے نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا، خواہ وہ انبیاء ہو، فرشتے ہوں، انسان ہو، چرند پرند، ہر چیز سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ علم عطا کیا کس کو؟ اپنے محبوب کو، یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ حضور علیہ السلام کا علم اللہ تعالیٰ سے کم ہے، لیکن جملہ مخلوقات الہیہ کے علم سے زیادہ ہے۔ جو شخص کسی مخلوق کے علم کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس سے زیادہ بتائے، وہ مرتد ہے اور اس کی بیوی نکاح سے باہر ہے، نکاح سے باہر ہے۔ یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم سے کم ہے، لیکن جملہ جو مخلوقات ہیں، یعنی ہم ہیں، آپ ہیں، اور جتنے بھی انسان ہیں، شیطان ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سب کے علم سے زیادہ علم کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اور ان کے علم کے برابر یا ان کے علم یا کسی مخلوق کے علم سے کم نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو بتائے تو وہ مرتد ہے۔ کیا ہے؟ مرتد ہے، اس کی بیوی نکاح سے باہر ہے، اس پر لازم ہے کہ پھر سے وہ تجدید ایمان لے کر آئے اور اپنی بیوی سے پھر سے تجدید نکاح کریں۔ اب یہاں پہ اسی عقیدے کے متعلق ہم باطل فرقے یعنی عقائد دیوبندیہ سماعت کریں۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے زیادہ شیطان اور ملک الموت کا علم ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، سبھی پڑھیں معاذ اللہ، لعنت اللہ من الکاذبین۔ شیطان اور ملک الموت کا علم ہے، یعنی شیطان و ملک الموت کے علم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم کم ہے۔ معاذ اللہ پڑھیں، معاذ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ مولوی رشید احمد گنگوہی و مولوی خلیل احمد امبیٹھوی، براہین قاطیہ کے یہ لوگ مصنف ہیں۔ براہین قاطیہ ان کی کتاب کا نام ہے، جس کتاب میں انہوں نے اس عبارت کو لکھوائی اور باضابطہ طور پر چھپوائی بھی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ صفحہ نمبر 51 پر لکھتے ہیں، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص
تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔ معاذ اللہ، پڑھے معاذ اللہ۔ یعنی شیطان و ملک الموت کے علم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا علم ماننے والا مشرک ہے۔ یعنی شیطان و ملک الموت علم میں خدا کے شریک ہیں، جب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے زیادہ علم ماننا شرک ہوا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ آج لوگ یہ فتنہ پھیلاتے ہیں نا کہ سنی لوگ فاتحیاں کرتے ہیں، دیوبندی لوگ فاتحیاں نہیں کرتے، سنی لوگ مزار پہ جاتے ہیں، دیوبندی لوگ مزار پہ نہیں جاتے۔ یہی فرق بتاتے ہیں نا جاہلوں کو۔ کسی پان پٹی والے کی دکان پر جائیں گے تو اس کو مگر مچھ کے آنسو بہا کر کے اس کو دکھائیں گے کہ سنی مزار پہ جاتے ہیں، فاتحیاں کراتے ہیں، ان کا دین یہی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن اہل سنت والجماعت سے اختلاف دیوبندیوں سے اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ مزار پر نہیں جاتے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھو، پہلے شریعت اسلامیہ کے پابند بن جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین بندوں کی قبروں کی زیارت کے لیے یعنی مزارات اولیاء کی زیارت کے لیے جائیں۔ پہلے لیکن فرائض کو انجام دیں۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے فرائض کو ادا کریں۔ ہم اس بنا پر ان سے یہ اختلاف نہیں رکھتے ہیں کہ وہ مذہب فاتحہ نہیں کرتے، میلاد نہیں کرتے۔ آپ عقائد کو سماعت کیے رہے۔ جب بھی کوئی منافق، کوئی مرتد آپ سے سامنا کریں تو آپ اس کو جواب دینے کے قابل ہو سکیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب سے زیادہ کس کا علم ہے؟ شیطان یعنی ابلیس کے چیلے جنہیں ہم شیطان کہتے ہیں، اور ملک الموت وہ جو ہماری روح کو قبض کرتے ہیں، جو ہماری روح کو قبض کرتے ہیں، یہ ملک الموت کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور کس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں یہ درج ہے کہ ملک الموت کو یہ معلوم ہے کہ کس کی روح کہاں پر اور کب کس وقت میں نکالی جائے گی۔ شیطان کو علم یہ علم ہے کہ مطلب کہ کون سا بندہ کہاں پہ بہکایا جا سکتا ہے۔ تو مطلب اسی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ نص ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب کہاں سے ثابت ہے؟ وہ جاہلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم پیغمبر کو نبی بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ اور نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ان مرتدوں کو، ان کم عقلوں کو کیا بتایا جائے، کیا سمجھایا جائے؟ اس کا مطلب تو وہ یہی نکال رہے ہیں نا کہ شیطان اور ملک الموت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب اگر شیطان اور ملک الموت کے علم کے برابر مانا جائے تو یہ شرک ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ، لعنت اللہ من الکاذبین۔ تو عزیزان گرامی، اس میں فیصلہ ہم کو کیا کرنا ہے کہ وہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہو، تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہو، جو شافعی روز محشر ہوں، جن کے بارے میں رب تبارک و تعالی قرآن المقدس میں سورۃ والضحیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ سوچیں، یہ خیال کریں کہ کون سا عقیدہ بہتر ہے اور کون سا عقیدہ باطل ہے۔ یعنی ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بعد اگر دنیا میں اس دنیا میں اگر کسی کا علم ہے تو وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم کا علم ہے، پھر اس کے بعد جو جس مرتبے پر فائز ہے اس کے برابر اس کو
اسی کے حساب سے اس کو علم عطا کیا گیا ہے۔ اور دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کم علم دیا اور شیطان اور ملک الموت کو زیادہ علم دیا۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خیال کریں کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں اپنی زبان میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ ایسے عقیدہ سے آپ باز آ جائیں، توبہ و استغفار کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس عقیدے پر گامزن رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے۔ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے برابر بھی کسی کا علم نہیں ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ اب ہم عقائد نمبر 4 سماعت کریں، یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے، مسلک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہ سماعت کریں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بعض غیبوں کا علم عطا فرمایا ہے، وہ اس قدر وسیع و جلیل و عظیم ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ مقدار یا کیفیت میں کسی طرح مشابہ نہیں ہو سکتا۔ قصیدہ بردہ مبارکہ للعامۃ البصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دلائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ دلائل کی کتابوں کا نام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعض علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، وہ اس قدر وسیع ہے، یعنی اتنا بلند ہے، جلیل ہے، عظیم ہے، بڑا ہے کہ مخلوقات میں کسی کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقدار یا کیفیت میں کسی طرح مشابہ نہیں ہو سکتا، کسی طرح برابر نہیں ہو سکتا، یعنی وزن میں بھی برابر نہیں ہو سکتا یا سمجھ میں بھی، کیفیت مطلب کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر کسی دوسری مخلوق کا علم ہو سکتا ہے۔ تو اب اسی عقیدے کے مطابق اب یہ سماعت کریں، دیوبندیوں کے عقیدہ ملاحظہ کریں۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بعض غیبوں کا علم حاصل ہے، اس میں حضور کی کچھ خصوصیت نہیں، معاذ اللہ، پڑھیں معاذ اللہ۔ ایسا علم غیب تو عام لوگوں کو، بلکہ اب یہاں پہ دیکھیں کتنی گندی بات لکھ رہے ہیں لوگ، کتنی گھنونی بات لکھ رہے ہیں لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے انہیں، ان بدعقیدوں کو۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا علم غیب حاصل ہے اتنا بعض عام لوگوں کو، مطلب جیسے ہم اور آپ ہیں، اتنا علم غیب سب کو ہے۔ اور کتنا ہے ایسا علم غیب تو عام لوگوں کو، بلکہ ہر بچے، معاذ اللہ، بڑے معاذ اللہ، ہر بچے، ہر پاگل، معاذ اللہ، پڑھیں۔ اب پاگل دیکھیں، پاگل ہم کہہ سکتے ہیں کسی پاگل کو علم ہے؟ اب یہ گندے گھنونے لوگ جن کی شکل دیکھتے ہی خون کھول جاتا ہو، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر بچے، ہر پاگل، معاذ اللہ، ہر پاگل کو، بلکہ تمام جانوروں، معاذ اللہ۔ کسی جانور کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس سمجھ ہے، اگر اس کے پاس علم ہوتا، سمجھ ہوتا تو آج ہم بلڈنگوں میں نہیں رہ رہے ہوتے، آج وہ بلڈنگوں میں رہتے ہیں۔ ہر جانوروں، چوپایوں یعنی 4 پیر والے جانوروں کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ، پڑھیں معاذ اللہ۔ ایسی عبارت جسے پڑھنے میں خود خوف زدہ انسان ہو جائے، ایمان والا آدمی خوف زدہ ہو جائے کہ کہیں ہم سے کفر سرزد نہ ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان کی حالت کیا ہوگی حشر کے میدان میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم میرے محبوب کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا منہ کیسے دکھائیں گے؟ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، کیا ان کی عبادتیں کام آئیں گی اس بنا پر، ایسی گستاخیوں پر؟ اہل سنت والجماعت ایک ادنا سا بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں،
اور یہ لوگ اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ چنانچہ دیوبندی مذہب کے پیشوا، یعنی جو دیوبندیوں کا پیشوا کہلاتا ہے مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون یعنی پاگل کو، بلکہ جمیع حیوانات یعنی دنیا میں جتنی حیوانات جتنے جیو جنتو ہیں، ٹھیک ہے، حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔ یہ کمینہ کیا لکھ رہا ہے؟ ان کو کمینہ کہہ سکتے ہیں، حرام خور کہہ سکتے ہیں، یہ اپنی ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ قرآن بھی ہمیں یہی درس دے رہا ہے اتلم بعد ذالک غنیم۔ اے محبوب جو آپ کے شان میں گستاخی کرے وہ اس کی اصل میں خطا ہے، وہ ایک باپ کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سید امین القادری میاں اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو دیکھ کے یہ سمجھ جاؤ کہ اس کی ماں نیک نہیں ہوگی، اس کا باپ ایک نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، بے شک اس کی ماں نیک نہیں ہوگی، اس کا باپ ایک نہیں ہوگا۔ اس کی ماں نیک نہیں ہوگی تبھی تو کئی آدمیوں سے میل جول رکھتی ہوگی، تبھی تو یہ پیدا ہوا ہوگا۔ تو یہ گستاخی کیا کر رہا ہے کہ ایسا علم غیب تو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے اتنا تو پاگل مجنوں بلکہ چوپایوں کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ اس کی کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، صفحہ نمبر 8 میں یہ عبارت لکھی گئی ہے۔ اشرف علی تھانوی جو کتاب لکھا ہے صفحہ نمبر حفظ الایمان کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 8 پہ یہ عبارت لکھی گئی ہے۔ اس بنا پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی جس دن جلال الدین چچا کے گھر پہ پروگرام تھا، اس دن آزاد بھائی کے ان کے یہاں آ کر بیٹھے ہوئے تھے، ہماری بھی کھانے کی وہاں پہ دعوت تھی دوپہر کی، تو کھانا کھاتے کھاتے بات چھڑ گئی، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری پرورش یہاں ہوئی ہے، شیعہ کے گھر میں ہوئی ہے، ہم یہاں سے علم حاصل کیے ہیں، تو کیا ہم شیعہ بن گئے؟ ہم کہیں نہیں، آپ کے عقیدے پر منحصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں پر ہوئی تھی؟ فرعون کے گھر میں، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کو خدا مانے نہیں مانے، اپنے عقیدے پر پابند کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اقرار کرتے رہیں اور اسی وحدانیت کو عام کرنے کی کوشش میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیے۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو پرورش کہاں پر ہو رہی ہے یہ منحصر نہیں ہے، ہم اپنے دل میں عقیدہ کیا پال رہے ہیں، کس عقیدے کی پرورش کر رہے ہیں اپنے دل میں، یہ اس پر منحصر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان گستاخیوں سے میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، یا پھر یہ عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں کہ خدائے تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر امتحان کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو میرے عزیز دوستوں، ان عقیدوں کی بنیاد پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ ہم ان کے جالی دار ٹوپی دیکھ کر، ان کے چھوٹے پائجامے کو دیکھ کر انہیں کافر و مرتد نہیں کہتے، بلکہ ان عقیدوں کی بنیاد پر۔ ابھی اس کا خلاصہ کلام کتاب کے 20 عقیدہ مکمل ہونے کے بعد آئے گا، اس میں آپ کو پوری اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں ہے
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں مومن نہیں بلکہ کافر ہیں۔ تو یہ لوگ انہی میں سے ہیں، یہ لوگ انہی میں سے، ان کی کوئی عبادتیں قبول نہیں ہونے والی ہے۔ یہ اپنے سر کو رگڑے، اپنے ناک کو رگڑے، کاٹ دے، اگر یہی عقیدہ اگر لے کر گئے حشر کے میدان میں تو ان کا ٹھکانہ نار جہنم ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں، ایسے عقیدے سے باز آئے۔ ابھی ہم نے ان کے عقیدے کو پڑھا ہے، سنا ہے، ہم تو اس عقیدے پر پابند نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی زبان سے ہم نے بولا، آپ نے اپنے کان سے سنا، پھر بھی ایسے عقیدے سے توبہ و استغفار کریں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اگر بولنے، کہنے، سننے میں کسی قسم کی لغزشیں ہوں گی، خطائیں ہوئی ہوں گی، سننے میں کچھ خطائیں ہوئی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے۔ میں جو کلمات دہراؤں اسے آپ مل کر پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہم سب نے جو کچھ بھی باتیں کی ہیں، اگر ان کے کہنے سننے میں کسی قسم کی لغزش، خطائیں، کوتاہیاں ہو گئی ہو، اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں اسے معاف فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار غلام بنا، وفادار امتی بنا۔ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہم سب کو ظالموں کے خلاف اکٹھے ہو کر، ایک جٹ ہو کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں مولا تبارک و تعالی ہم سب کے عقیدے میں پختگی عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر اچھے طریقے سے گامزن فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی و طہارت کا پیکر بنا، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرما، باطل فرقہ پرستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت پر تا قیامت قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تا قیامت مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، پروردگار عالم جو لوگ گمراہیت کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، ان کو ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ان بد مذہبوں سے، ان باطل فرقہ پرستوں سے انہیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہمیں نیک بنا، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ، تمام امت مسلمہ کا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔